السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ لقیت ابراہیم لیلتن اسری ابی، کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ اس انداز سے ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، یا محمد اقرئ امتک منی السلام، کہ اپنی امت کو میری جانب سے سلام پہنچاؤ، وَأَخْبِرْهُمْ، اور آپ ان کو بتلائیے کہ ان الجنت طیبۃ المسک طیبۃ التربہ، کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے۔ جنت کی مٹی تفصیل سی روایات میں جگہ جگہ اس کے اوصاف ملتے ہیں، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہوتی ہے، اور جنت کی مٹی زعفران کی ہے اور گارا کستوری کا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ملا کے اللہ تبارک و تعالی اپنے مرغوب بندوں کے لیے جنت تعمیر فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اخبرہم، کہ ان کو پیغام پہنچائیے کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی مٹی بے شک بڑی خوشبودار ہے، بڑی پاکیزہ ہے، وعذبۃ الماء، اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا لذیذ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، کہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے تمہارے اعمال کے حق میں، ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کو آباد کرنا، اس کو ایک لہلہاتے ہوئے باغیچے میں تبدیل کرنا، یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ وَغِرَاسُهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اس چٹیل میدان کی زرخیزی وہ کیا ہے؟ وہ ان کلمات میں پوشیدہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو پیغام کیا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے خود تعمیر کرنی ہے، اپنے عمل کے بل بوتے پہ، اپنی مشقت کے بل بوتے پہ۔ چنانچہ ایک طرف تو اس قسم کی روایات ہیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور دوسری طرف یہ روایات ہیں کہ جنت میں بڑے بڑے محل ہیں۔ اب بظاہر دو متضاد روایات ہیں، تو ملا علی قاری رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے پہلے سے تعمیر کیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن 3 چیزوں کو خاص اپنے دست قدرت سے تعمیر کیا، ان 3 چیزوں میں سے ایک جنت الفردوس بھی ہے۔ تو ایک تو جنت کا آباد حصہ ہے، اور دوسرا جنت کا سنسان علاقہ ہے، چٹیل میدان ہے، صاف ستھرا میدان، اور اس میدان کو میں اور آپ نے اپنے عمل کے ذریعے آباد کرنا ہے۔